کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال تبارك وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام کو ایک بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میرا جو عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں نے عنوان جو منتخب کیا ہے وہ ہے ایسے گناہ جن کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا۔ میں نے کئی سارے نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی قلت ہے اور مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس سے کئی زیادہ تجاوز کر گیا۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مختصر سے جو اہم موضوعات ہیں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے عقیدے کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میرا جو عنوان میں شروع کروں تو کیوں نہ میں عقیدے سے شروع کروں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور سب سے پہلی جس چیز سے منع کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے وہ شرک سے منع کیا ہے۔ دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں شرک کے کئی سارے مختلف سے مختلف نشاندہی ہو رہی ہے، کئی سارے نوعیت شرکی بدل چکی ہے۔ کوئی تعویذ لٹکا کر شرک کر رہا ہے، کوئی لوگوں سے بدگمانی کر کے شرک کر رہا ہے، تو کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ کر شرک کر رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو لوگ میں زیادہ چیز رائج ہے اس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سننے اور مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی سو جگہ کئی مرتبہ لوگوں کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ کرو گے تو اولئک اصحاب النار بول کے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یعنی گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہیں شرک کے بارے میں ذکر کیا تو کہیں ایسا فرمایا کہ اگر تم شرک کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام کے تمام نیک عملوں کو برباد کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گناہ سے بچا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی برا عمل کر لے، شرک کر لے یا منہ سے گالی دے دے یہ گناہ ہو جاتا ہے، مگر اصل میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نیکی اور گناہ کے بارے میں بتلا دیجئے۔ حدیث اس طرح ہے، عن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ کہ حضرت نواس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نیکی کے بارے میں بتلا دیجئے اور گناہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں نصیحت کر دیجئے۔ نبی سے سوال کرنے لگے کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے مجھے بتلا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز سے ایک مختصر سی چیز یہ بتلا دی کہ البر حسن الخلق، اگر تو نیکی چاہتا ہے تو اچھے اخلاق ہے، اگر تو اچھے اخلاق کرتا تو نیکو کو پالے گا۔ اور فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اللہ اکبر۔
نبی نے کہا کہ گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ تیرے اس چیز کے بارے میں تیرے بھائی کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے، یہی تو گناہ ہے۔ یعنی انسان کسی چیز سے جھجکتا ہے، اگر کوئی انسان میوزک سن رہا ہے، اگر کوئی انسان کچھ ایسی چیز دیکھ رہا ہے، اگر گھر میں والد داخل ہو جائے، اس کا بھائی داخل ہو جائے، وہ ہڑبڑا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہی تو گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے۔ آپ دیکھیں حدیث سے کئی سارے فوائد نکلتے ہیں، ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا سیدھا اثر اس کے جسم پر ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کئی سارے قرآن کے آیت ہیں، کئی سارے قرآن کے آیت ہیں جو گناہ کی قباحت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے عمل تو برباد ہوتے ہی اس کا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ طالوت اور جالوت کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت جو ہے اچھا بادشاہ تھا، اچھا انسان تھا، جالوت جو تھا برا انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طالوت کو جا کے جالوت سے جہاد کرے۔ آپ دیکھیں طالوت ہیں جہاد کرنے کے لیے نکلے، ان کے ساتھ میں ان کے ساتھیاں بھی ہیں۔ اب جہاد کا مقام تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجاہدین کو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ دے گا، 70 سے زائد حوریں دیں گا۔ اللہ تعالیٰ مجاہد کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دو چیز بہت زیادہ محبوب ہے، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں اپنے آنسوں کو نکالتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ انسان جو اللہ کے راہ میں اپنا خون بہاتا ہے۔ تو مجاہد ہے، تمام کے تمام لوگ جہاد کے غرض سے نکلے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ گرمی بڑی شدید ہے، اب لوگ پریشان ہوتے، پانی کی پیاس لگنے لگتی ہے۔ اب پانی کی پیاس لگنے لگتی ہے، انسان جب جا رہا ہے وہ قوم کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، ایک حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک نہر کے پاس سے گزرا دیا، وہ جا رہے، ایک نہر جا رہی ہے۔ اب انسان کو پانی کی جب طلب ہوتی ہے، پانی کو دیکھ کر اسے دل میں بہت ساری امیدیں جاگ جاتی ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے ایمان کی جو ہوتی ہے، ایمان کے بارے میں ان کی جانچا جائے کہ ایمان میں کتنے پختے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نہر کے ذریعے سے مبتلا کر دیا، آزما دیا، اور کہا فمن شرب منہ فلیس منی، اگر کوئی تم میں سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں حال کیا ہے، پانی کی بڑی شدت ہے، انسان پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، نہر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کتنی اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانچ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب لینا شروع کر دیا، کہا کہ اگر تم پانی پی لو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے، تو ہم میں سے نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں اب لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے اجازت دی، جو پینا چاہتا ہے صرف ایک چلو پانی پی سکتا ہے۔ آگے جو واقعہ ذکر ہے، کہا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ فشرب منہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ اگر جو پانی پینا چاہتا ہے تو وہ ایک چلو پانی پی سکتا ہے۔ اب دیکھیں لوگ کیا کریں، ایک چلو پانی پینا شروع کیے، ایک چلو پانی پیے، پانی کی پیاس اتنی شدید تھی کہ پانی پیٹ بھر کر پی لیا، اللہ کی نافرمانی کر لے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم پر کتنا برا اثر ہوتا ہے، انسان کے عمل پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا تھا، انہیں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر وہ اللہ کی محبت میں کھڑے نہ اترے، پانی کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے واقعہ یوں ذکر کیا کہ وہ لوگ پی لیے اور اس کے بعد میں کہنے لگے کہ قالوا لا طاقت اليوم بجالوت وجنودی، ہم تو جہاد کے لیے نکلے تھے، وہ جو قوم تھی جہاد کے لیے نکلی تھی، مگر گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں اتنی کمزوری ڈال دی کہ وہ کہنے لگے کہ قالوا لا طاقت اليوم بجالوت وجنودی، کہیں گے اے طالوت ہمارے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ جالوت سے ہم جہاد کر سکے، ہمارا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے اس کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، طاقت اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور عمل تو اس کے برباد ہی، عمل تو برباد ہوتے ہی ہیں۔ تو گناہ بہت بری چیز ہے۔ اب دور کے اندر ایسے ایسے گناہ رائج ہو گئے ہیں، میں سب سے پہلے جو گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان میں بہت عام ہو گیا ہے وہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیروں سے مدد مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جانا، ان سے معافیاں مانگنا، ان سے دعائیں طلب کرنا، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے رزق کی ضرورت ہے، میرے بچہ بات نہیں کرتا، میرے بچے کو بات دلا دیں۔
میرے گھر کے اندر پریشانی کو دور کر دے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوه ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جسے اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تم اللہ کے علاوہ جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک مکھی کے پیدا کرنے کی بھی قابل نہیں ہیں، ان کے جسم کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ایک مکھی تک پیدا کر لے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر تمام کے تمام لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یسلبہ الذباب شیئا لا یستنقذہ من، ارے وہ مکھی تو پیدا کرنا بہت دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے کر چلے جائے تو اس چیز کو چھڑانے کے اندر ان کی طاقت نہیں ہے، اتنی کمزور ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین مثال بیان فرمائی، ایسی مثال بیان فرمائی، عقل والا اگر ہے تو وہ سمجھ جا سکتا ہے کہ کسی سے جو در پہ جا کر مانگ رہا ہے تو اس کے اندر طاقت نہیں ہے، بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرما دیا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو غیروں سے جو مانگا جاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مر گئے ان کو سنا نہیں سکتے، آپ کی جو آواز ہے جو انسان مر گیا اس تک پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا ان الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اگر وہ انسان جو لوگوں کو پکارتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کے پاس جائے گا، جا کے یہ کہے گا اے لوگ، میں اگر کوئی انسان کو آپ غریب و نواز تھے، آپ مشکل کشا تھے، میں آپ کو دعائیں مانگتا تھا، آج مجھے اللہ کے عذاب سے بچا دیں، آپ مجھے عذاب سے بچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تم جو دوسروں کو پکارتے تھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب تم ان سے سوال کرو گے وہ کہیں گے اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے مجھے کب پکارتے تھے، میں نے تو انہیں حکم ہی نہیں دیا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے کچھ دعا طلب کرو، میں نے ان سے کہا ہی نہیں تھا۔ یعنی انسان جب دنیا میں اپنی زندگی لگا رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، طاقت لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا ایک وقت بھی اس کے کام میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرا جو گناہ جو لوگوں میں بہت عام ہو چکا ہے وہ ریاکاری ہے۔ انسان کے دل کے اندر ریاکاری بہت آ گئی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی لوگ اگر دیکھنے لگے تو بہت سنور جاتا ہے، اچھے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اگر نماز وہ پڑھ رہا تھا، اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی حافظ ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے سامنے بڑھ جائے، اس کے دل میں یہ آ گیا کہ پیچھے جو لوگ ٹھہرے ہیں انہیں میری آواز سے محظوظ کر دوں گا، انہیں خوش کر دوں گا، دل میں یہ ارادہ تھا چھوٹا سورہ پڑھنے کا، پبلک کو دیکھ کر بڑا سورہ تلاوت کر دے، یہ بھی ریاکاری کے اندر شامل ہو جائے گی۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بازو کچھ بچے جمع ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یہ سوچ کر اس کی نماز کو مزین کر لے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں رکوع اچھا کروں گا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سجدہ ذرا طویل کروں گا، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کچھ اچھے کام کروں گا، اگر وہ نیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو بھی ریاکاری کے اندر ہے۔ آج دیکھیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر ریاکاری کتنی آ گئی۔ اگر انسان دوست کے ساتھ ہے تو جیب میں سے 1000 روپے نکال کر صدقہ و خیرات کر دے، کیوں؟ اس کی اہمیت بتانے لگتا ہے، میں بہت پیسے والا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، وہ دکھانے لگتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے زیادہ خرچہ کرتا ہے، جب اکیلے میں جاتا ہے مسجد میں جب صدقہ و خیرات کے لیے جاتا ہے تو 50 کی نوٹ نکال کر غریب کو دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ 40 روپے چلر مجھے واپس کر دو۔ یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا۔ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اکبر تو سنا تھا مگر یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے شرک اصغر کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال
الریا الریا الریا، شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جو ریاکاری کرتا ہوا آئے گا، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا بھی حساب لینے کے لیے قریب بلائے گا۔ وہ انسان تیار رہے گا اپنا حساب کتاب دینے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کنتم یراؤن فی الدنیا، کہ تم دنیا کے اندر ریاکاری کرتے تھے، یہاں سے چلے جاؤ، جو ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان لوگوں سے بدلہ طلب کرو، تم جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، جا لوگوں سے جا کے اپنے نماز کا حساب لے لے، اپنی نماز کا ثواب لے لے، میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن، یعنی وہ ٹائم جس ٹائم پہ انسان ہے نا، اس وقت پہ جو انسان بڑا عاجز ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، نیکیوں کا بڑا محتاج ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کا محتاج ہوتا ہے، مگر اللہ رب العالمین ریاکاری کرنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ ابھی یہاں تک نہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اس میں سے ایک بہترین قاری ہوگا، ایک جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد ہوگا، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، فیاض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری کو پوچھے گا، تجھے تو میں نے بہت بہترین نماز دی تھی، قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا، بتا یہ میری نعمت کا تو نے کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لوگوں میں ایسا مشہور ہو گیا کہ لوگ مجھے قاری کہنے لگے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں سوتا نہیں تھا، صرف قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا، لوگوں کو قرآن سناتا تھا، دین کے قریب کرتا تھا۔ مجاہد جو ہوگا، مجاہد کو لے کر آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے طاقت دی تھی، تجھے قوت دی تھی، بتا تو نے اس قوت کا کیسے استعمال کیا؟ وہ مجاہد کرے گا اے اللہ، یہ تو نے جو جان دی، یہ تو نے جو طاقت دی، تیرے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا، لوگ مجھے مجاہد کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ فیاض کو لے کر آ جائے گا جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے، بتا تجھے دنیا میں بہت سارا مال دیا تھا، وہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں خرچہ کرتا گیا، لوگوں کی مدد کرتا گیا، فقیروں کی غریبوں کی مدد کرتا گیا کہ مجھے لوگ فیاض کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں لوگوں سے کہے گا کذبتا، تم سب لوگ جھوٹے ہو، تم سب لوگ جھوٹے ہو، تم جو یہ عمل کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے، تو نے قرآن پڑھا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے تو نے قرآن پڑھا، تو نے جہاد کیا، کس لیے جہاد کیا؟ تو لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کو بتلانا چاہتا تھا، تو مجاہد بننا چاہتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، تو نے جو پیسے خرچ کیے تو لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کتنا بڑا فیاض ہوں، لوگ میری عزت کریں، تو یہ دکھانا چاہتا تھا، تم سب لوگ جھوٹے ہو۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، ان تمام کے تمام کو منہ کے بل گھسڑتے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں یہ قسموں کے اندر کوئی ہندو ہے نہیں، کوئی مشرک شامل ہے نہیں، کوئی یہودی ہے نہیں، کوئی نصارہ ہے نہیں، یہ تمام کے تمام تینوں قسمیں جو ہے وہ مسلمان کے ہیں۔ وہ نیکی کر رہا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ خرچہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کر رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال اسے اسلام کی مدد کے لیے کرنا تھا مگر لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں دشمن کو ایسا پچھاڑ سکتا ہوں، میں دشمن کو ایسا مار سکتا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے مسلمانوں کو، ویسے ایمان والوں کو، حالانکہ نیکی کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں نیکی کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسڑتے انہیں جہنم کے حوالے کر دے گا۔ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اور جو تیسرا گناہ جو لوگوں میں بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، کثرت سے عام ہے، وہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، اکیلے میں گناہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے مسلمان ٹوپی پہن کر، اچھے لباس کو پہن کر، داڑھی رکھ کر لوگوں کے سامنے شریف بننا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا شریف ہوں، لوگوں کے سامنے اپنی عزت بتانا چاہتا ہے، مگر وہی مسلمان، وہی جو دین کی باتیں کر رہا ہے، وہی جو لوگوں کو نماز کا حکم دے رہا ہے، وہی مسلمان جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گیا ہے، وہی مسلمان خلوت میں جب چلے جاتا ہے تو گناہ کرنے لگتا ہے۔ آج فون آ گیا، آج بچوں کے ہاتھوں میں فون ہے، آج سب کے ہاتھوں میں فون آ گیا، اچھا ہو یا برا ہو انسان، آج حال ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا۔
لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کی طرف آؤ، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کی حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہیں، سب جنے یہ کہتے ہیں، مگر جب خلوت میں چلے جاتے ہیں تو فون کھولے، فیس بک کھولے، ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، کامیڈی کے لیے فلموں کی کامیڈی دیکھنے لگتے ہیں، بے حیائی دیکھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے لیے سامنے تو اچھے رہتے ہیں، مگر خلوت میں چلے جانے کے بعد اللہ کا ڈر ان کے پاس سے چلے جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کیا عذاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے حسنات، ان کے نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، ایک بڑے پہاڑ کے مانند رہیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فیکون ہباء منثورا، فیجعل اللہ ہباء منثورا، کہ اللہ رب العالمین ان کے جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ انہیں زیروں کے برابر ہوا میں اڑا دے گا۔ ہباء منثورا یعنی ہم دھوپ میں جو ذرات دیکھتے ہیں، کوئی روشنی اندر آتی ہے تو جو ذرات ہم دیکھتے ہیں جس کی ویلیو ہمارے اندر نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نیکی لے کے آئیں گے، وہ صلاۃ لے کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کے آئیں گے، اپنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فیجعل اللہ ہباء منثورا، کہ اللہ رب العالمین کے تمام تمام کو ذرات میں بکھیر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمیں ایسے لوگوں کی جو ہے اوصاف بتلا دیجئے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ہمیں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ہم مسلمان میں سے نہیں، کم ہمارے لوگوں میں سے نہیں، کہ ہم ایسے گناہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کو برباد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ وہ مسلمان ہوں گے، وہ تو قوموں سے بھی ہوں گے، وہ کھانا کھانے والے انسانی ہوں گے، کوئی فرشتے نہیں، کوئی شیطان نہیں، وہ انسانی ہوں گے، مسلمان میں سے ہوں گے، مگر جب وہ خلوت میں چلے جائیں گے، خلوت میں چلے جائیں گے، لوگوں سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو چیزوں کو حرام کیا تھا وہ تمام کے تمام چیزوں کو پکڑ لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، چوری کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، گالی دینے کو حرام کیا، گانے سننے کو حرام کیا، فلم دیکھنے کو حرام کیا، مگر وہ انسان جو نماز پڑھتا تھا، مگر وہ انسان جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، جب خلوت میں چلے جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو حرام کیا تھا وہ تمام کے تمام کام کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ایسے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا تھا، فیجعل اللہ ہباء منثورا، اس کے جو نیک عمل تھے، بڑے بڑے پہاڑ لے کر آیا تھا، اپنے سینے کو تنتے ہوئے آیا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے اس کے نیکیوں کو دیکھ کر، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نماز کو بھی اڑا دیا، اس کے روزوں کو بھی اڑا دیا، اس کے صدقات کو بھی اڑا دیا، اس کے تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ اکبر! اس کی نیکیاں پورے برباد۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا کہ لوگوں کے سامنے نیکیوں کی بھیک مانگنے لگے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے۔ جو انسان خلوت میں گناہ کرتا ہے بڑے خطرناک گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ گناہ بہت رائج ہو چکا ہے۔ آج نوجوان بچے جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر دین پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے، آج وہ ان لوگوں کو بھی دیکھو، لوگوں کے سامنے نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جب اکیلے میں چلے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، ہنسی مذاق کے ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، گانوں کے ویڈیوز دیکھنے لگتے ہیں، کوئی انسان ناچ رہا ہے تو اس کے ناچنے کے ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آج گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ انسان سوچ نہیں رہا کہ قیامت کی جب وہ مر جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ایسے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو چوتھا گناہ یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بے حیائی آ گئی، بے حیائی آ گئی۔ انسان جو نیکی کرنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ ختم ہو گیا، اس کے اندر بے حیائی آ گئی، مگر وہ سوچ نہیں سک رہا، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ بے حیائی ہے۔ نہیں، انسان دیکھیں، مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا موقع آ جاتا ہے تو بے حیائی دیکھو شیطان کیسا انسان کو کھینچ لیتا ہے کہ اپنے بیوی، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ دار کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے،
ایسی پبلک میں چلتا ہے کہ اس کی بہن کو کوئی لڑکا بھی ٹچ کرتا ہے، اس کی بہن کو کوئی لڑکا ٹچ کر رہا ہے، اس کی بیوی کو کوئی ایک آدمی ٹچ کر رہا ہے۔ آج مسلمان کی بے غیرتی اتنی جاگ گئی، مسلمان اتنا جو غیرت مند تھا اس کی غیرت ایسے چلے گئی کہ اپنی بیوی کو، اپنے بہن کو لے کر بازار میں جاتے ہیں چڑیاں دلانے کے لیے، ان کے بہن کے جو چڑیاں ہوتے ہیں غیر آدمی ان کی بہن کا ہاتھ پکڑ کر چڑیاں پہنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ خراب ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے، کون ہے؟ وہ انسان ہے جو اپنی بہن کے سامنے، اپنے بہن کا ہاتھ کوئی انسان پکڑ رہا ہے، اپنی ماں کو کوئی ٹچ کر رہا ہے مگر اس کے دل میں تکلیف پیدا نہیں ہوتی۔ دیوس ایسا آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے، جو جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ ہمارے انسان کے اندر کیسی بھی حیائی آ گئی۔ ہمارے بہنوں کو دیکھو، ہمارے ماؤں کو دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جو کلچر جو مشرق کی جانب سے آیا تھا وہ کلچر کو اپنانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو عورت کی مشابہت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو مرد کی مشابہت کرتی ہے۔ مشابہت کی کیا مطلب؟ مشابہت کرنے کا کیا مطلب؟ مرد جو مشابہت کر رہا ہے عورت کی، اللہ رب العالمین نے عورت کو جسم کا ہر حصہ ڈھانکنے کا حکم دیا، اپنے جو لباس ہے ٹخنوں سے نیچے پہننے کا حکم دیا، اپنے لباس کو عورت لٹکا کر چلنے کا حکم دیا، مگر آج مرد کا حال کیا ہے؟ اپنے لباس کو عورتوں کی طرح لٹکا کر چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو، اور عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے پیدا کیا جنہیں داڑھی اور مونچھیں نہیں آتی، مگر آج ہمارے مسلمان بھائی کا حال یہ ہے کہ وہ داڑھی کو کاٹ کر بڑی شان سمجھ رہا ہے، داڑھی کو کاٹ کر بڑی شان سمجھ رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوں۔ میں نے ایک بھائی سے بات کی، میں کہا کہ بھائی داڑھی کیوں کاٹ رہے ہو؟ داڑھی تو آپ کاٹ رہے گناہ تو کر رہے ہو، اوپر سے داڑھی کی بے حرمتی بھی کر رہے ہو، ادھر سے کٹ ادھر سے کٹ، ادھر سے شیپ، آدھا شیپ، چھوٹی داڑھی، یہ کیا ہے؟ تو بھائی کہنے لگے ارے آپ کو کیا پتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ وہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو کیا میں یہ شیپ میں خوبصورت نہیں لگ رہا؟ اللہ اکبر۔ یہ حال کیا ہے مسلمان کا؟ حدیث سنا کر دوسری حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیے۔ حدیث کو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں داڑھی کاٹ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی کون تھا؟ یوسف علیہ السلام، مگر یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا نبی کو داڑھی نہیں تھی؟ کیا یوسف علیہ السلام کو داڑھی نہیں تھی؟ ارے وہ نبی جو سب نبیوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو داڑھی نہیں تھی، ہارون علیہ السلام کو داڑھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو داڑھی کا ہے اس کا حکم اس طرح دیا، اس طرح داڑھی کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ گئے تھے تورات کو لینے کے لیے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تیری موجودگی میں یہ کیسا ہوگا، تو نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ابن اخی لا تأخذ بلحیتی ورا برأسی، کہ اے میرے بھائی تو میری داڑھی کو کیوں پکڑ رہا ہے؟ لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑ، ولا برأسی، اور میرے سر کو بھی مت پکڑ۔ معلوم کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی داڑھی تھی؟ کیا وہ نبیاں خوبصورت نہیں تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر عورتیں ہاتھ کاٹ لیا کرتی تھی، عورتیں ہاتھ کاٹ لیا کرتی، کیا وہ خوبصورت نہیں تھے؟ آج خوبصورتی کے لیے، آج فیشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پامال کر دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کی مشابہت کرتے ہیں۔ آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری ماؤں کا حال کیا ہے کہ وہ فیشن کے بنا پر ایسے ایسے کپڑے پہن رہی ہے جس کپڑے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باریک کپڑے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسلام میں عورت کو باریک کپڑے پہننا منع ہے، چست کپڑے پہننا مرد کو بھی منع ہے، عورت کو بھی منع ہے۔ مگر آج کیا کر رہی عورتیں؟ آج کپڑے تو پہن رہی ہے مگر برخوں کے نام پر بھی ایسے ڈیزائن کے کپڑے برخے پہن رہی ہے جسے دیکھ کر بے حیائی پوری نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے بے حیا کاموں سے دور رکھے۔
بے حیائی سے بے حیائی اتنا خبیث گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اس کی قباحت کو بیان فرمایا. میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والوں کے اندر فحش کاموں کو بڑھا دے، فحش کاموں کو پسند کرے، فحش کام مسلمان کے اندر رائج کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی تو ذلیل و خوار ہونا ہے، دنیا میں بھی عذاب اللہ تعالیٰ دینا ہے. جب قبر میں جائیں گا اسے عذاب بھی ملے گا. قبر میں جانے سے پہلے دنیا میں لوگوں کے سامنے مردود ہو جائے گا، کوئی انسان اسے پسند نہیں کرے گا. دنیا میں تو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی برکت کو کھینچ لے گا. جو اللہ تعالیٰ کا نور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا تھا، اس نور کو بھی اللہ رب العالمین اس کے پاس سے کھینچ لے گا. اور حال کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فحش کام جو انسان کرتا ہے تو پہلے تو اس کے نیکیاں بھی برباد ہو گئے، دوسری چیز وہ اس کی دردناک زندگی ہوگی، اور تیسری چیز جو انسان فحش کام کو پسند کرتا ہے، جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ جس قوم کے اندر فحش کام بڑھ جاتا ہے، جس قوم کے اندر فحش کام بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ وَلَا تَشِعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّمَهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. ابو بکر صدیق نے کہا کہ کسی قوم کے اندر فحش کام بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر برائیوں کو مسلط کر دیتا ہے، بیماریوں کو مسلط کرتا ہے، اس قوم کو طرح طرح کی بیماری میں مسلط کر لیتا ہے. آج فحش کام بڑھ گئے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات بیماری کی شکل میں آ رہے ہیں. نئی نئی بیماری، ایڈز کی بیماری کو لے لو، اب جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کو بھی لے لو، اللہ تعالیٰ کے ایک طرح کا عذاب ہے. کیوں؟ انسان بے حیائی ہو جائے گا، انسان کے سامنے اس کی بہن بے پردہ ہو جا رہی ہے، مسلمان کے سامنے اس کی بہن کو کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، وہ دیوس بنتے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے مسلمان پہ، ایسے بے حیائی لوگوں پر، ایسے قوم کے پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، نبی کے حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پس پش ڈال دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں، مگر ہمارے مسلمان کا حال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. کئی لوگ سنیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ایسے انسان پر جو عورت کی مشابہت کرتا ہے، یعنی بے حیائی کو پسند کرتا ہے. اب انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ سنتے ارے اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے آتی ہے، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دوست آ جاتا ہے، چلو بھائی یہاں پر چلے جائیں گے، چلو بھائی ذرا فلم دیکھنے چلے جائیں گے، چلو بھائی یہاں پر گناہ کرنے چلے جائیں گے، سگریٹ پینے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ چیزیں سب چیزوں کو عمل کرنے لگتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ گناہ جو انسان کے عملوں کو برباد کر سکتا ہے، ایسے گناہ سے ہمیں بچائے جو انسان کے جسم کے اندر طاقت کو کھینچ لے سکتا ہے، انسان کے جسم کی طاقت کو ختم کر دے سکتا ہے. ایک مومن کو اس قدر ہونا چاہیے کہ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا چیز کا نام ہے، تقوی کیا چیز کا نام ہے. ابو بکر صدیق نے حضرت ابو ہریرہ نے کہنے لگے کہ جو انسان سوال کرا تھا ان سے یہ سوال کیا، کیا تیرا راستہ کسی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ اس آدمی سے سوال کرنے لگے کہ کیا تیرا راستہ کسی کانٹے دار جگہ سے ہوا، کوئی ایسا راستے سے تو گزرا جہاں پر کانٹے زیادہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے ہاں. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ تو جب کانٹے دار راستے سے جب تو چلتا ہے تو تیری حالت کیا ہوتی ہے، تو کیا کیا چیزوں کا اپناتا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے میں جب وہ راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو پہلے سمیٹ لیتا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہی تو تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے. تو دنیا میں اس طرح رہے کہ تو نیکیوں کو کرتا چلے جا، برائی سے ایسا بچ، اپنے دامن کو بچا، پھونک پھونک کر دنیا میں قدم رکھ، یہی تو تقوی کا نام ہے. یعنی مسلمان کیسا ہوتا ہے، متقی کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. نوجوان بچوں کو دیکھو، بوڑھوں کو لے لو، بچوں کو لے لو کہ ایسا حال ہو رہا ہے کہ بیماری لائق ہو جری مر جا رہے ہیں. نوجوان گاڑی پہ جائے ٹکر ہو رہی مر جائے، موت کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے،
اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیتا ہے. یہی متقی انسان کی نشانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی بنائے, ہم سب کو گناہوں سے دور رکھ, ہم سب کو عذاب جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.